الحمد لله والصلاة والسلام على وبعد رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم فتلاها فلان وفلان وإنها رفعت عسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. رواه البخاري. محترم سامعین، مذکورہ حدیث میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ لیلۃ القدر کی تعین کر دیں، لوگوں کو تعین کے ساتھ بتلا دیں کہ قدر کی رات کون سی ہے. راستے میں جو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے یہ تعین جو رات تھی آپ سے اٹھا لی گئی، آپ کو بلا دیا گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اسے قدر کی راتوں 7 راتوں میں تلاش کرو، 29 یا پھر 27 یا پھر 25 اور بعض روایتوں میں 23 اور 21 کا ذکر آتا ہے. محترم سامعین، اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ نزاع اختلاف ایک مذموم شے ہے جو بہت نقصان کا باعث ہے، اور نزاع کا ہو جانا یہ طبعی عمل ہے، کیونکہ انسان کے فطرت میں رکھا گیا ہے کہ وہ انسان غصہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں نزاع کھڑا ہوتا ہے. لیکن ایسی صورت میں ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اسے صلح کر لینی چاہیے، اور جب وہ دونوں آپس میں صلح نہ کر سکتے تو ان کے ساتھیوں، ان کے اعزاء و اقربا کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کرائیں، اور ضرورت پڑے تو جھوٹ بھی بولیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ 3 جگہ جائز ہے، جس میں سے ایک یہ ہے اصلاح بین الناس. آپ نزاع اختلاف کی شناخت اور قباحت سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ جھوٹ جیسی کبیرہ گناہ کو جائز قرار دیا گیا اصلاح بین الناس کے لیے. اور خاص طور سے میں اپنے نفس کو تیز کرنا چاہوں گا اور آپ تمام کو درخواست کروں گا کہ جب کبھی ایسے مواقع آئیں تو آپ رک جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اور خاص طور سے جب امت کا مسئلہ رہے، کئی لوگوں کو منافع آپ کے جھکنے میں ہو تو آپ خاص طور سے کیجیے. آپ یہ پہلے کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دستبرداری خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں خلافت کو سونپ دیتے ہیں. ہمارے لیے یہ سب نمونے ہیں. اور یہ اختلافات اپنے ساتھ ہمیشہ جھگڑے ہمیشہ اپنے ساتھ بربادی کرتے ہیں، اس کا انجام بربادی ہی ہے. مورخین نے برطانیہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ جب برطانیہ دوسری جنگ عظیم میں فتح حاصل کر لی تو اس کے پاس اتنے روغن، اتنے تیل نہیں تھے کہ وہ چراغا کر سکے اور اپنی خوشی کا اظہار کر سکے، کیونکہ یہ جھگڑے نفع نہیں لا سکتے. کبھی انسان فتح پا کر بھی برباد ہوتا ہے، اور بسا اوقات اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ ہارا ہوا گروہ زیادہ بربادی کا شکار ہوتا ہے. محترم سامعین، خلاصہ یہ کہ ہمیں نزاع کے وقت جھک جانا چاہیے، اپنے درمیان مشورے کے ذریعے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا چاہیے، اور لوگوں کے درمیان ہم تمام علوم نبویہ طالب نبویہ کو مثالی طالب علم اور مثالی فرد بن کر معاشرے میں زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے
دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.